بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم سامعین، آج ہم اس درس کے اندر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، اس کتاب کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں ہم سنیں گے، اور اس کے بعد آئندہ دروس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو جس انداز سے شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اسی انداز سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے اس کتاب کے لکھنے والے مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے مختصر سوانح، ان کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. بغور سماعت فرمائیں، سنیں. شیخ کا نام ہے شیخ الاسلام مصباح الظلام و مفید الانعام شیخ امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی رحمہ اللہ. شیخ کی ولادت بسعادت 1115 ہجری مطابق 1703 یا 4 عیسوی میں نجد کے مشہور شہر عیینہ میں ہوئی. شیخ کی ولادت نجد کے مشہور شہر عیینہ میں 1115 ہجری مطابق 1703 یا 4 عیسوی میں ہوئی. کسی بھی شخصیت کو جاننے سے پہلے ان کے نام کے تعلق سے، ان کی ولادت کے تعلق سے، ان کے خاندان کے تعلق سے، ان کے عقیدے اور ان کے منہج کے تعلق سے جاننا ضروری ہوتا ہے، تاکہ جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو. شیخ کا خاندان. شیخ ایک عظیم، شریف اور دینی و علمی خاندان اور گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے والد عبد الوہاب اور ان کے دادا سلیمان دونوں بڑے عالم دین اور ساتھ ہی ساتھ وقت کے بڑے قاضی بھی تھے. شیخ کا زمانہ، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا زمانہ کیسا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ کا زمانہ دینی علوم و فنون اور جید علماء کرام سے بھرپور تھا، مگر مسلمانوں کے علاقے فکری و دینی انحراف کے شکار تھے، اور ان میں جو انحراف پیدا ہوا وہ چند بنیادی وجوہات کی بنیاد پر. پہلی وجہ جس کی بنیاد پر انحراف پیدا ہوا لوگوں میں، مسلمانوں میں، وہ ہے جہل، یعنی جہالت بالکل عام ہو چکی تھی، جس کی بنیاد پر شیخ رحمہ اللہ کے زمانے میں انحراف لوگوں کا زیادہ ہوا. لوگ اسلام سے نکلنے لگے یا اسلام کے تعلق سے بدظنی کا شکار ہوئے. دوسری وجہ جس کی بنیاد پر لوگوں کا انحراف ہوا وہ ہے الشرک باقسامہ و انواعہ. شیخ کے زمانے میں شرک بالکل عام ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام اقسام و انواع بھی بالکل عام تھی، جس کی بنیاد پر انحراف بالکل عام ہو چکا تھا. مسلمان انحراف کے شکار ہو گئے تھے. تیسری بنیادی وجہ جس کی بنیاد پر لوگ منحرف ہو گئے تھے وہ ہے الکفر باقسامہ و انواعہ. کفر کا بھی دورہ تھا. کفر اپنی تمام قسموں، انواع اور اقسام کے ساتھ بالکل عام تھا. اسی طرح سے چوتھی وجہ جس کی بنیاد پر
انحراف کا شکار تھے لوگ مسلمان. البدعہ، بدعت بالکل عام ہو چکی تھی، لوگوں کے درمیان بدعت کا رواج ہو چکا تھا، جس کی بنیاد پر لوگ یعنی مسلمان انحراف کے شکار تھے. پانچویں وجہ الفرق الضالہ، شیخ کے زمانے میں مختلف گمراہ فرقے رونما ہوئے، وجود میں آئے، جس کی بنیاد پر لوگ انحراف کے شکار ہوئے اور انہوں نے اپنے منہج کو، اپنے عقیدے کو کھو دیا اور کتاب و سنت سے وہ لوگ بہک گئے. چھٹی وجہ الخرافات، خرافات بالکل عام ہو چکے تھے اور شیخ کے زمانے میں کتاب و سنت کی ترویج کم تھی اور خرافات زیادہ تھے، اس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان انحراف زیادہ ہو گیا. اسی طرح لوگ جو منحرف ہوئے وہ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے، ساتویں، وہ ہے المعاصی، گناہ کے کام بکثرت ہونے لگے، جس کی بنیاد پر لوگ انحراف کے شکار ہوئے. اور آٹھویں وجہ جس کی بنیاد پر لوگ منحرف ہوئے، انحراف کے شکار ہوئے اور انحراف مسلمانوں کے درمیان عام ہوا، وہ ہے شعائر اسلام کی عظمت کو ضائع کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بہت سارے شعائر رکھے ہیں، ان کی عظمت ان کے ہاں پامال ہو چکی تھی اور وہ ضائع ہو چکی تھی، جس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان انحراف بالکل عام تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ شیخ کے زمانے میں جید علماء موجود تھے اور دینی علوم و فنون بھی زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود انحراف کے شکار لوگ زیادہ تھے ان چند وجوہات کی بنیاد پر. اگلا نقطہ علمی حالت. شیخ کے زمانے میں علمی حالت کیا تھی؟ نجد کے اندر علمی حالت یہ تھی کہ وہاں کے علماء زیادہ تر فقہ حنبلی کے درمیان منحصر تھے. فقہ حنبلی ان کے یہاں زیادہ رائج تھا، یعنی شیخ کے زمانے میں نجد کے اندر فقہ حنبلی کا چرچا زیادہ تھا، جبکہ جید علماء، بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے، مگر جبکہ ان کے یہاں تفسیر اور حدیث اور توحید کا بھی علم تھا، اس کا بھی وہاں موجود چرچا تھا، لیکن فقہ حنبلی ان کے یہاں زیادہ تھا. مگر جب شیخ کی دعوت وہاں عام ہوئی اور شیخ کی دعوت کا چرچا ہوا تو علمی حالت کافی ترقی پذیر ہوئی، کافی ترقی حاصل کی علمی حالت نے، اور ثقافت و تہذیب میں بھی کافی فرق نظر آیا، یہاں تک کہ متعدد علوم اس زمانے میں نجد کے اندر پھیلے، یہاں تک کہ خاص طور پر علم توحید، علم تفسیر اور علم حدیث بڑی تیزی کے ساتھ عام ہوا، اور یہ وجہ بنی اس زمانے میں نجد کے اندر شرک کو ختم کرنے، کفر کو ختم کرنے، بدعت کو ختم کرنے، جہالت کو ختم کرنے، معاصی کو ختم کرنے. اس طرح سے جتنی بھی خرافات تھیں ان تمام خرافات کو ختم کرنے کا ذریعہ علم توحید، علم حدیث، علم تفسیر کی ترویج اور اشاعت اور اس کا وہاں پر زیادہ چرچا اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے کی وجہ سے ان کی حالت یعنی علمی حالت کافی بہتر ہوئی. اسی طرح سے شیخ کے بارے میں ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ شیخ کے تعلق سے اہل علم نے کیا کہا. یہ شیخ بہت معروف و مشہور تھے، یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، یہ ایک عظیم شخصیت گزری ہیں، ان کے تعلق سے اہل علم کی کیا ثنا اور تعریف رہی ہیں. تو شیخ محمد بن عبد الوہاب ایک عظیم عالم دین جن کو صاحب سنہ والجماعہ کہا گیا، یہ اہل سنت والجماعت کے شیخ تھے، اور اسی طرح ان کو امام فی السنہ، سنت کے امام قرار دیے گئے، وسراج فی الدعوہ، اور دعوت کے اندر سراج اور چراغ کے مانند کہا گیا. اور اسی طرح سے مصلحین نے ان کو جب بھی ذکر کیا ہے تو کہا ہے فہو النجم الثاقب، کہ یہ نجم ثاقب ہے، یہ ثاقب ستارہ ہے. جس طرح ثاقب ستارہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، روشنی دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے تاریکیوں میں، اندھیروں میں، اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے شرک کی دلدل میں اور شرک کی تاریکی میں اسلام کا، توحید کا علم بلند کیا اور وہاں پر روشنی پھیلائی توحید کی، اس لیے ان کو النجم الثاقب قرار دیا. اکثر علماء لکھتے ہیں ان کے تعلق سے انہ امام عالم فاضل مجاہد مجدد مصلح صلفی،
کئی ایک ان کو القاب دیے گئے، یہ عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، مجاہد بھی تھے، مجدد بھی تھے، مصلح بھی تھے، اصلاح کرنے والے، اور سلفی العقیدہ تھے، یعنی بالکل کتاب و سنت کے طریقے پر اور منہج پر دعوت دینے والے اور سلف صالحین کے طریقے کو اختیار کرنے والے۔ اسی طرح ان کی دعوت کے سلسلے میں اکثر علماء نے لکھا ہے وَأَنَّ دَعْوَتَهُ عَيْنُ مَا دَعَا إِلَيْهِ النَّبِيُّونَ وَالْمُرْسَلُونَ کہ جس طرح نبیوں نے اور رسولوں نے دعوت کا کام کیا اور جو ان کا مطمح نظر تھا، جو بنیادی مقصد ہوتا تھا نبیوں اور رسولوں کا، اسی کی طرف شیخ رحمہ اللہ نے بھی دعوت دی، یعنی اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی، جس طرح سے تمام انبیاء اور رسولوں نے دعوت دی۔ اسی طرح ایک شیخ عبداللطیف لکھتے ہیں ان کے بارے میں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں، اور ان کی اس کتاب کے بارے میں جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں شیخ عبداللطیف رحمہ اللہ لکھتے ہیں من طالع کتاب التوحید وغیرہ من مصنفاته عرف فضل الشیخ وعلمہ، جس نے اس کتاب التوحید کا مطالعہ کیا، شیخ لکھتے ہیں کہ جس نے اس کتاب کا مطالعہ کیا یا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دیگر مصنفات، دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا، تو عرف فضل الشیخ وعلمہ، تو اسے شیخ کی فضیلت اور شیخ کی علم کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ شیخ کے پاس کتنا علم تھا، کتنی گہری معلومات تھی، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں کتنی اہم معلومات ان کے پاس تھی، اس شخص کو اس کا علم ہوگا جو اس کتاب کو پڑھے گا۔ اسی طرح شیخ سبل السلام کے مصنف علامہ محمد اسماعیل الصنعانی، اسی طرح نیل الاوطار کے لکھنے والے علی الشوکانی رحمہم اللہ نے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ثنا اور تعریف بیان کی، اور انہوں نے باقاعدہ قصیدے لکھے ہیں، ان کے تعلق سے قصیدے لکھے، جیسے شعر ہوتا ہے اردو میں، اسی طرح عربی میں بھی شعر لکھے گئے، قصیدے لکھے گئے۔ اور کیسے لکھے ہیں، کیا لکھے ہیں؟ لکھتے ہیں شیخ کے بارے میں، شیخ کی تعریف اور ثنا کے بارے میں، امام الورا علامۃ العصر قدوتی، امام الورا علامۃ العصر قدوتی، یہ شیخ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار، اور جنہوں نے فتح القدیر کتاب تو تفسیر کی کتاب ہے جس سے احسن البیان وغیرہ میں حوالہ دیا جاتا ہے اور ان کی تفسیر کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہی شیخ علی الشوکانی رحمہ اللہ ان کے بارے میں، یعنی محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام الورا، یہ لوگوں کے امام تھے، علامۃ العصر، اپنے زمانے کے یہ علامہ تھے، قدوتی، یہ اسوہ اور نمونہ تھے، میرے لیے آئیڈیل تھے، وشیخ الشیوخ الحبر فرد الفضائل، اور تمام شیوخوں کے، یعنی استاد الاساتذہ کہیے، تمام شیوخوں کے شیخ تھے، اور اپنے زمانے کے تنہا یکتئ روزگار جسے کہہ سکتے ہیں، اپنے فضل میں، اپنے علم میں، اپنی فضیلت میں یکتئ بے روزگار یعنی نایاب انسان تھے۔ امام لہ شأن کبیر ورتبۃ، ایسے امام تھے کہ جن کی عظیم شان تھی، عظیم رتبہ تھا، بہت بڑی شان والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ شیخ کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا۔ ہم جس سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں عقیدہ بھی جاننا بے حد ضروری ہے کہ شیخ کا عقیدہ کیا رہا ہے۔ تو شیخ کے عقیدے کے سلسلے میں خود شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ عربی میں اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت غور سے سنیے، بہت اہم عقیدے کے بارے میں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَسْتُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ادعو الى مذهبی صوفی او فقیہ او متکلم او امام من ائمة الذین اعظمهم مثل ابن القیم والذہبی وابن کثیر وغیرہم۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کے لیے تمام تعریفیں، میں نے کسی صوفی مذہب کی طرف، کسی فقیہ کی طرف، کسی متکلم کی طرف، کسی امام کی طرف، ان ائمہ میں سے جو مشہور و معروف اور عظیم ائمہ گزرے ہیں، جیسے کہ ابن قیم رحمہ اللہ ہے، اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ،
ابن کثیر رحمہم اللہ، یہ بڑے بڑے علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان میں سے کسی امام کی طرف میں نے دعوت نہیں دی ہے، بلکہ کہتے ہیں بل ادعو الی اللہ وحدہ۔ دیکھیں یہیں سے ان کا عقیدہ پتہ چل رہا ہے کہ شیخ کا عقیدہ کیا تھا، بل ادعو الی اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اللہ واحد لا شریک لہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وادعو الی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي اوصى بها اول امته وآخرهم، کہتے ہیں اور اس اللہ کے نبی کی سنت کی طرف میں دعوت دیتا ہوں کہ جس کی طرف اس امت کے اول نے، اس امت کے آخر نے وصیت کی ہے، جس کی طرف دعوت دی ہے۔ تو شیخ کی دعوت بالکل واضح ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتا ہوں، میں کسی فقیہ، کسی امام، کسی مذہب کی طرف نہیں دعوت دیتا ہوں۔ اور آگے کہتے ہیں اپنے عقیدے کے تعلق سے وَأَرْجُو أَنِّي لَا أَرُدَّ الْحَقَّ إِذَا آتَانِي، اور جب میرے پاس حق آ جاتا ہے تو میں اسے رد نہیں کرتا ہوں، بل اشہد اللہ وملائکتہ وجمیع خلقہ ان اتانا منکم کلمۃ من الحق، اور میں گواہ بنا لیتا ہوں اللہ کو، تمام فرشتوں کو اور تمام مخلوق کو، جب میرے پاس حق کی بات آ جائے تو میں اسے رد نہیں کرتا ہوں، بلکہ اس پر میں اللہ اور فرشتے اور تمام مخلوق کو میں گواہ بنا لیتا ہوں۔ اسی طرح سے شیخ رحمہ اللہ آگے اپنے بارے میں کہتے ہیں لِأَقْبَلُهَا عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، اور میں کسی بھی حق بات کو رد نہیں کرتا ہوں اور اپنے سر آنکھوں پر اس بات کو رکھتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ وَأَضْرِبَنَّ الجدار بكل ما خالف من اقوال ائمتی، ہاں اگر کوئی بات ایسی رہی جو حق کے خلاف ہیں، جو ہمارے ائمہ، جو کتاب و سنت کے علم رکھنے والے ائمہ ہیں، جنہوں نے دعوت دی سلف صالحین کے منہج کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق، اگر کوئی شخص ان کے خلاف بات لے کر کے آتا ہے تو ان کی بات کو میں دیوار پر مار دیتا ہوں، ان کی بات کو میں قبول نہیں کرتا ہوں۔ وحاشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ لا يقول الا الحق، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محض حق ہی کو کہتے تھے اور حق بات قبول کرتے تھے۔ یہ شیخ کا عقیدہ ہے کہ شیخ نہایت ہی خاکسار تھے اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے۔ شیخ کے بارے میں ایک بات اہم جو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ کے شیوخ کون تھے، اساتذہ کون تھے۔ اس لیے بھی یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی دعوت کا آغاز تو کر دیتے ہیں، داعی بن جاتے ہیں، واعظین، نصیحت کرنے والے بن جاتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا۔ بعض دفعہ وہ اپنی دعوت میں، اپنی تبلیغ میں، اپنی اصلاح میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، اپنے ایسے اساتذہ کا تذکرہ کر جاتے ہیں جو کتاب و سنت کے ماننے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اس شخص کے بارے میں جو ہمارے سامنے کتاب و سنت کی بات رکھنا چاہ رہا ہے، اپنی دعوت پیش کرنا چاہ رہا ہے، ان کے شیوخ کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ تو شیخ کے شیوخ اور تلامذہ، شیخ نے اپنے زمانے میں بڑے بڑے علماء سے علم دین حاصل کیا، جن میں مشہور و معروف چند یہ ہیں۔ یہ نجد کے رہنے والے تھے، نجد میں ان کے والد محترم عبد الوہاب رحمہ اللہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ مدینہ کے شیوخ میں سے شیخ عبداللہ بن ابراہیم سیف سے حاصل کیا۔ اسی طرح شیخ محدث محمد حیات السندی جو بہت ہی عظیم محدث گزرے ہیں، محمد حیات السندی، ان سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔ اسی طرح عراق کے اندر شیخ محمد المجموعی سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ احسا نامی جگہ کے اندر شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد اللطیف سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ یہ بڑے بڑے اپنے وقت کے جید علماء ہیں جو کتاب و سنت کے علم بردار تھے اور کتاب و سنت کی ترویج کرنے والے تھے۔ اسی طرح شیخ کے بارے میں ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کے تلامذہ کیا ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں، اس لیے کہ بعض لوگ
بعض ایسے شیوخ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دیتے ہیں کہ جن سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا ہے، اس لیے ان کے تلامذہ کا بھی علم رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کے تلامذہ میں مشہور و معروف ان کے پوتے عبد الرحمن بن حسن، نمبر 2 حمد بن ناصر بن معمر، نمبر 3 عبدالعزیز الحسین، نمبر 4 عبدالعزیز بن سویلم۔ یہ چند بڑے بڑے علماء کرام ہیں جنہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا۔ شیخ کی کتابوں کے سلسلے میں بھی ہمیں چند باتیں یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہیں کہ شیخ نے کئی ایک کتابیں اپنے زمانے میں لکھی، یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے۔ ان میں سے مشہور و معروف کتاب یہ ہیں، نمبر 1 کتاب الاصول الثلاثہ، 3 اصولوں کی کتاب۔ اس میں کیا چیز ذکر کی گئی ہے؟ معرفت الرب و دین الاسلام والرسول۔ اس کتاب کے اندر ہمیں اور آپ کو رب العالمین کی معرفت کیسے ہوگی اس کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح دین اسلام کی معرفت ہمیں کیسے ہوگی اس کا پتہ چلتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں کیسے ہوگی اس کا پتہ ہمیں اس کتاب کے اندر ملتا ہے۔ شیخ کی دوسری کتاب جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، جس کا درس ہونا ہے عن قریب، وہ ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کہ توحید کی وہ کتاب، اس کتاب کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ توحید کی وہ کتاب کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ کتاب التوحید بہت مشہور ہے شیخ کی۔ اور تیسری کتاب کتاب کشف الشبہات، کشف الشبہات، کتاب کشف الشبہات، یہ ایک کتاب شیخ نے لکھی ہے جس کے اندر شیخ کی دعوت جب عام ہوئی، شیخ نے جب لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا تو لوگوں نے ان کی دعوت پر سوالیہ نشان اٹھائے اور سوالیہ نشان کھڑا کیے۔ اس کے بعد ان سے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، ان کی دعوت کے تعلق سے اعتراض کرنا شروع کیا۔ تو جو شبہات لوگ پیش کر رہے تھے ان شبہات کو دور کرنے کے لیے شیخ نے کشف الشبہات نامی کتاب لکھی، جس کے اندر تمام لوگوں کے شبہات کو دور کیا گیا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہمارے سلف کے اندر ایک بڑی خوبی یہ بھی رہی ہے کہ وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ انہوں نے بخارا سے چل کر کے مکہ اور پھر مختلف شہروں کا انہوں نے سفر کیا تھا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے ہی ہمارے بہت سارے علماء، بہت سارے محدثین نے علم دین حاصل کرنے کے لیے لمبا لمبا سفر کیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی ایسا ہی کچھ کیا ہے۔ سفر کے تعلق سے، ان کے سفر کے تعلق سے چند باتیں ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ شیخ رحمہ اللہ نجد کے اندر پیدا ہوئے، عیینہ کے اندر۔ عیینہ میں جتنے علماء تھے اس وقت کے، ان کے زمانے کے، ان کے تمام علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ پھر نجد سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، وہاں کے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ مکہ مکرمہ سے پھر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ مدینہ میں جو بڑے بڑے شیوخ تھے، علماء تھے اس وقت کے، انہوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد وہاں سے عراق چلے گئے، عراق میں انہوں نے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے عراق سے احسا کا سفر کیا، احسا میں بھی انہوں نے علم دین حاصل کیا اور کئی علماء کرام سے انہوں نے علم دین کو حاصل کیا۔ اس سے ان کی علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور ان کے اندر جو ذوق تھا اور علم دین حاصل کرنے کا جو شوق تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ شیخ کتنے فعال تھے، علم دین حاصل کرنے کے کتنے خواہاں تھے۔ انہوں نے لمبے لمبے سفر کیے، مکہ، مدینہ، عراق، احسا وغیرہ کا سفر کیا محض علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اخیر میں چل کر کے شیخ پھر دوبارہ وہاں احسا سے واپس ہو کر کے درعیہ میں آ گئے۔ یہ درعیہ بھی نجد کے اندر موجود ہیں، اور نجد میں آ کر کے انہوں نے قیام کیا آخری عمر میں۔ اور اسی درعیہ کے اندر، اس نجد کے علاقے درعیہ کے اندر شیخ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی سن 1206 ہجری مطابق۔ 1791 عیسوی ذوالقعدہ یا شوال کے مہینے میں شیخ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ کی اللہ تبارک و تعالی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ شیخ کی وفات 1206 ہجری مطابق 1771 عیسوی میں
درعیہ نامی جگہ میں ہوئی اور وہیں انتقال ہوا اور وہیں آج بھی ان کی قبر موجود ہے، وہیں مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مختصر سی سیرت یا سوانح شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی میں نے آپ کے سامنے کئی عربی کتابوں سے اخذ کر کے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی مغفرت فرمائے، شیخ کی دعوت کو قبول فرمائے، شیخ کی خدمات کو قبول فرمائے، سیئات و خطاؤں کو معاف فرمائے، اور انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں ان میں سے ایک اہم خدمت کتاب التوحید کی شکل میں اسے لکھ کر کے لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا ذخیرہ پیش کر دیا توحید کے نام پر، اور توحید کی تبلیغ میں بہت اہم ذخیرہ پیش کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کتاب سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سارے کے سارے لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سوانح شیخ کی میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی۔ اب ہمارے سامنے یہ کتاب التوحید موجود ہیں، اس کا درس انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلا باب شروع ہوگا، اور اس باب کے اندر جو کچھ بھی شیخ نے ذکر کیا ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے مختصر طور پر ذکر کرتا چلوں۔ شیخ نے سب سے پہلا جو باب قائم کیا ہے وہ ہے کتاب التوحید، توحید کی کتاب۔ توحید کی کتاب، اس سلسلے میں شیخ نے چند قرآنی آیات ذکر فرمائی ہیں جس میں توحید کو ثابت کیا ہے، اور کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی ذکر فرمایا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے توحید کی اہمیت کو شیخ واضح کرنا چاہتے ہیں اس درس کے اندر۔ شیخ کا جو ابتدا کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے، الحمدللہ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ رحمہ اللہ نے ابتدا میں کتاب التوحید یعنی توحید کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک آیت کریمہ پیش کی، سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ شیخ رحمہ اللہ نے یہ آیت کریمہ ذکر کر کے توحید کی اہمیت کو ذکر فرمایا کہ انسان کی زندگی میں توحید کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی قیمت ہے۔ اس آیت کریمہ سے لگائیے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا میں نے جنوں اور انسوں کو، انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس سے توحید کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بنیادی مقصد، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یا تخلیق مقصد جو ہے، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنانا، قبول کرنا اور زندگی بھر اسی کو اپناتے رہنا اور توحید کے اوپر وفات پانا۔ یہ اہمیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے شیخ نے توحید کی اہمیت کو ذکر کیا کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے، نہ کہ دنیا جمانے کے لیے، نہ کہ دنیا کے اندر عیش و آرام کرنے کے لیے، نہ کہ دنیا کے اندر کھیل کود کرنے کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ میں إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں ایک بڑا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ کہا، یعنی واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں کہا وَخَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقنا کا لفظ استعمال کیا، یعنی جمع کا صیغہ، ہم نے پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خلقتو کا لفظ استعمال کیا، میں نے پیدا کیا جناتوں اور انسانوں کو۔ الا لیعبدونی، اصل یہ لیعبدونی ہے، نون کے نیچے زیر یہ یا کو بتاتا ہے کہ یہاں پر یا تھی جو یا حذف ہو گئی، گر گئی، یعنی لیعبدونی کا مطلب ہے میری عبادت کریں،
وہ دنیا کے اندر انسان اور جنات صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک نقطہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے لفظ عبادت ذکر فرمایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت صرف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لہذا جہاں اللہ کی واحد عبادت کرنی ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، تو تخلیق کے لیے بھی لفظ اللہ رب العزت نے خلقتو کا استعمال کیا، خلقنا کا استعمال نہیں کیا کہ ہم نے پیدا کیا، یہ نہیں کہا خلقتو میں نے پیدا کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ میں ہی پیدا کرنے والا ہوں اور میری ہی عبادت ہونی چاہیے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، یہ نقطہ ہے۔ اور لیعبدون کے اندر ایک قرأت یہ بھی ہے ای لیوحدون، ای لیوحدون یعنی میری عبادت کرو، یعنی مجھے تنہا مانو، تسلیم کرو، ہر چیز کے اندر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھے تنہا مانو، تسلیم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خلقتو کا لفظ استعمال کیا۔ اس کو میں آپ کے سامنے ایک عقلی دلیل سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر اس آیت کو اگر آپ سمجھے ہیں تو اچھی بات ہے، اور نہیں سمجھے تو میں عقلی دلیل کے ذریعے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر بائک بہت ساری کمپنیاں ہیں، مختلف کمپنی والے اپنے اعتبار سے گاڑیاں بناتے ہیں، بائک بناتے ہیں۔ ایک ہیرو کمپنی ہے، ایک ہے ہونڈا کمپنی۔ ہیرو کمپنی والے اپنی بائک بناتے ہیں، ہونڈا کمپنی والے اپنی بائک بناتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اس کو بنایا، اس کی تخلیق کی۔ اب ہیرو والے یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا لیبل ہٹا کر کے ہونڈا والا اپنا لیبل لگا دے، یا یہ کہ ہماری واہوائی نہ ہو اور ہونڈا والے کی واہوائی ہو، اس کی کمپنی کی واہوائی ہو، اس کی شہرت ہو، وہ مشہور ہو، ہماری گاڑی ہو، اور دوسرا کوئی نام کمائے اور دوسرے کسی اور کی جو ہے وہاں پر واہوائی ہو، شہرت ہو۔ نہیں چاہتا، دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ میں نے جو چیز بنائی ہے تو میں ہی اس کا بنانے والا ہوں، تو میری واہوائی ہونی چاہیے، میری شہرت ہونی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم مثال نہیں پیش کر سکتے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے تو بہت عظیم مثالیں ہیں، اللہ کے لیے ہم مثال نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقتو کا لفظ استعمال کیا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا، اور کہا إِلَّا لِيَعْبُدُونِي، وہ لوگ میری عبادت کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں، تو واجبی طور پر عبادت کا مستحق کون ہوا؟ سوال یہ ہے عبادت کا مستحق کون ہوا؟ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو عبادت کا مستحق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا۔ لہذا ہمیں یہ بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے تمام مخلوق کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد شیخ نے توحید کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں توحید کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ ذکر کر کے شیخ نے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، وہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ، اور سارے کے سارے رسول جو بھی بھیجے جاتے تھے ان کی دعوت کیا تھی؟ دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت ہم نے اس سے پہلے کئی جمعہ میں اور ایسے درس میں بتایا کہ طاغوت ہر اس چیز کو یا ہر اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ نجومی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کاہن ہو،
کوئی بھی جس کی بھی لوگ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور طاغوت سے اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ اس سے بھی توحید کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی رسول آئے، جس زمانے میں آئے، جس امت میں آئے، جس قوم میں آئے، سارے کے سارے انبیاء اور رسولوں کی صرف ایک دعوت تھی۔ وہ کیا دعوت تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو یہ تمام انبیاء کرام کی یہ دعوت تھی اور مرکزی عنوان تمام انبیاء کرام کا مرکزی عنوان دعوت کا توحید تھا، اور یہیں سے توحید کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر توحید کی اہمیت میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 یہاں پر پیش کی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرمان سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 کو ذکر فرمایا توحید کی اہمیت میں۔ وہ کیا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ جملہ اتنا ہے اور اتنا ہی آیت کا حصہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، اور اس پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی اہمیت کو ذکر فرمایا، کہا وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر کس کی؟ اللہ کی۔ اس سے بھی توحید کی اہمیت کا ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں توحید کو سمجھنا ہے، توحید کو اپنانا ہے اور اسی کی دعوت دینا ہے، جیسے تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام نے دعوت دی۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی آپ کہہ دیجئے، آؤ میں تلاوت کروں اس چیز کو، بتاؤں تمہیں جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا تمہارے اوپر۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی اہمیت کو بتایا ہے اور شرک کی قباحت و شناعت کو ذکر فرمایا کہ توحید کی اہمیت کو سامنے رکھا جائے اور شرک کو چھوڑا جائے، دور رکھا جائے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کریمہ کی قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کے سلسلے میں کہا، ابن مسعود مفسر قرآن بھی ہے اور صحابی رسول بھی ہیں، انہوں نے کہا من اراد ان ينظر الى وصیۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کو دیکھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو دیکھ لے اپنی آنکھوں کے سامنے، وہ کیا وصیت تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی پر آپ کا خاتمہ ہوا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہوئی۔ وہ کون سی آیت تھی جس کے اوپر آپ نے وصیت کی؟ وہ یہی آیت کریمہ تھی قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس میں چند اور بھی حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ شرک کی قباحت و شناعت کو ذکر کرنے کے بعد توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور آخری حدیث شیخ نے توحید کی اہمیت میں جو ذکر فرمائی، جو بہت ہی اہم حدیث ہے، اور اگر اس پر انسان عمل کر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ توحید کی اہمیت میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا۔ حدیث کے راوی ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کنتو ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار۔ دیکھیے بہت پیاری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، میں ردیف تھا۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی سواری پر بیٹھا ہے یا گاڑی پر بیٹھا ہے، چلا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو بیٹھا ہو اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو معاذ ابن جبل کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی میں آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔
اور سواری کس چیز کی تھی؟ اللہ اکبر، سنیے، علی حمار، ایک گدھے پر سوار تھے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کسی کے پیچھے سواری پر جا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ گدھے کی بھی سواری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور معاذ بن جبل آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں فقال علی، اب جو ہے دلیل، حدیث جو دلیل ہے کس پر؟ توحید کی اہمیت پر، وہ آگے آ رہی ہے۔ فقال علی یا معاذ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یعنی معاذ بن جبل سے کہا، یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی کا بندوں پر حق کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی کا حق بندوں پر کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے بندوں پر اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے، کیا ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں ہے۔ اس حدیث سے میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور شیخ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد توحید کی بھی اہمیت کو ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے بندوں پر۔ اس کتاب کو لکھنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ بندے سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ حق دیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، اور یہ بھی بتاؤ تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، ہمیں علم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں ایک نقطہ ملا، ایک بات سمجھنے کو ملی، وہ یہ کہ انسان کو اگر کسی چیز کا علم نہ ہو، اور اگر علم ہو بھی اور ایسے اہل علم موجود ہو جو زیادہ علم رکھنے والے ہوں اور ان سے کچھ سیکھنا مقصود ہو، تو بعض دفعہ علم کو یا اس وقت جو ہے نظر انداز کہہ کر کے کہیں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا اور انہوں نے کہہ دیا اللہ عالم، یا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں کسی مسئلے میں علم نہ ہو تو اللہ عالم کہہ دینا چاہیے، یہ بھی نصف علم ہے، جیسے کہ بعض اہل علم نے ذکر فرمایا۔ کہا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ یاد رکھیے گا آج کے درس کا سب سے اہم نقطہ اور آج کے درس کا خلاصہ اور اہم نقطہ یہی ہے، اور شیخ کا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندہ جان لے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے اس کو جان لے۔ یہ دو بات جان لیے تو آپ کا یہاں پر بیٹھنا، میرا یہاں پر گفتگو کرنا الحمدللہ یہ کامیاب ہے، اور ہمارا یہ درس بھی الحمدللہ کامیاب ہے۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تبارک۔ دو بات کہا، حق اللہ علی العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے، یہ ہے ان یعبدوہ، کہ اللہ کی عبادت کرے۔ بولیے کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں۔ ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ اگر مجھے اور آپ سے کوئی پوچھ لے، کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی بھی آدمی غیر مسلم، کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر، تو آپ کیا بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ نہیں، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ، پہلے نمبر پر اس کی عبادت کریں۔ دوسری بات ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ کام اگر بندہ کر لیا، ہم لوگ پورے کے پورے لوگ مسلمان اگر یہ کام کر لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا حق کیا ہوتا ہے؟ آگے آ رہا ہے وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ۔ اور سنیے، ایک بات ہم نے جان لی کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر، کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ بندوں کا حق، ہمارا حق اللہ پر کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ يعذب من لا
یشرکو بہ شیئا، جب ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو پھر اللہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ نہ ہمیں عذاب دے، اور جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے کہ وہ ہمیں عذاب نہ دے۔ من لا یشرک بہ شیئا، جو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اللہ پر واجب ہے کہ بندوں کو عذاب نہ دے۔ قلت یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، یہ اللہ کے نبی معاذ بن جبل کہتے ہیں کیا میں لوگوں کو یہ بات نہ بتا دوں، اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ ایک کام کرو، اللہ کو مانو اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بس اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں دے گا، یعنی جہنم اس کے اوپر حرام، جہنم اس کے اوپر حرام، اس کے مقابل میں کیا آتا ہے؟ جنت، جنت اس بندے کے لیے واجب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے کہا افلا ابشر الناس، صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سناؤں؟ قال لا تبشرهم، کہا تم اس کی خوشخبری ابھی مت دو، ورنہ فیتکلوا، لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پوری اس کتاب کا، یا یہ کہیے کہ اس کتاب التوحید کا پہلا باب ہے، اس کا خلاصہ اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا کہ بندوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شریک نہیں کرتا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا تو پورے درس کا خلاصہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے کے سارے مسلمانوں کو توحید کی اہمیت کو سمجھنے اور کتاب و سنت کے مطابق توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ کی لکھی ہوئی کتاب سے ہمیں خوب استفادہ کرنے، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔